اگر ایک نظام نہیں دو گے نا انصاف کا، یہ نظام موجودہ تمہارے بچوں کا گوشت نوچ کے کھائے گا، کسی کے سر کی عزت محفوظ نہیں، کسی کی خاتون بچی کی عزت محفوظ نہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عصمت دریاں ہو رہی ہے، لوگ اپنا جسم دینے میں مجبور ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی۔ کیا کسی کو کوئی ہوش ہے؟ یہ کیسا انصاف کا نظام ہے؟ یہ کیسا اسلام کا مد ملک ہے کہ جب 70 سال سے ظلم ہوتا رہا کچھ نہ ہوا، لیکن جب ایک شخص اٹھا اور اس نے اس نظام کو چیلنج کیا تو ان سب نے مل کے اس کو پکڑ کے گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا۔ آج کی لڑائی عمران خان کی نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے 73 سال کا، چند سال زندگی ہوگی، بالکل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کتنے ٹیپو سلطان قربان کرنے آخری بار مزید کرنے ہیں یا آپ اس کے ساتھ چلنا ہے؟ کیا اس امت کے نصیب میں صرف ٹیپو سلطان کے سر کی پلی چڑھنا ہے یا کبھی ٹیپو سلطان کو کندھوں پہ بٹھا کے اقتدار کے حوالوں میں بھی بٹھائیں گے اپنی عوامی طاقت سے؟ دوستو، آپ کا بہت شکریہ کا زمین حاصل نہیں کیا تھا، یہ ایک سوچ تھی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو پھر آپ کا دل، آپ کے دل میں درد اٹھنا چاہیے۔ جب فلسطین میں لوگوں کے سروں کے اوپر ٹینک گزرتے ہیں، جب کشمیر میں عصمت ریزی ہوتی ہے، آپ کا دل دکھنا چاہیے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو محفوظ رہوں لیکن میرے ملک میں آتے ہو جہاں سے جہاز اڑ کے میرے پڑوس میں میرے مسلمان برادری افغانستان کے اوپر بم گرائیں، تو پھر چاہے اقتدار دی جائے پھر ایبسولوٹلی ناٹ ہوگا۔ میرے دوستو، عمران خان صاحب سے میں نے ایک بہت بڑے عالم کی موجودگی میں یہ بات کی اور آج لیڈرشپ بھی موجود ہے، آپ کی بھی نالج میں یہ بات آ جائے۔ میں نے چیئرمین کو کہا، خان صاحب ایبسولوٹلی ناٹ بھی ایک ریزن ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے بڑی وجہ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے 75 سال سے اس ملک میں ایک نظام نہیں چلنے دیا جاتا، وہ ہے انصاف کا، وہ ہے قرآن کا۔ سن 42 میں جب قائد اعظم نے فرمایا کہ ان سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا جس پاکستان کی بات کرتے ہیں آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، اس پاکستان کا نظام حکومت کیا ہوگا، تو قائد نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا۔ اس کا فیصلہ تو 1400 سال پہلے قرآن نے ہو چکا، قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ جو قرآن کی بات کرے گا، جو شریعت کی بات کرے گا، جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرے گا، جو امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کرے گا، یا پھانسی چڑھایا جائے گا یا جیل میں ڈالا جائے گا یا اس کو گولیاں ماری جائیں گی۔ میرے دوستو، بہت طویل ہو رہی ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ خان کو میں نے کہا کہ خان صاحب، جس نظریے سے اس ملک کو روکا گیا ہے، آپ نے دشمن کی کچھار میں گھس کے امریکہ میں جا کے جب حرمت کی جنگ لڑی، اور جب آپ نے دوسری عالمی کانفرنس جو ہم نے کی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا خان نے ایک بات کی تھی تمام عالم اسلام کے لیڈر سے کہ آؤ ہم ایک مسلم بلاک بنائے جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرے، جو فلسطین میں اسرائیل کے خلاف یا کشمیر کے حقوق کا یا اقوام عالم میں مظلوم مسلمان کا حق اس کا پوچھے۔ تو میرے کان کھڑے ہو گئے، میرے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ اب نہیں چھوڑیں گے اس کو، لیکن انشاءاللہ we all stand strong with Imran Khan for Pakistan according to the vision of Muhammad Ali Jinnah۔ وہ پیغام جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پہنچا، وہ نظام ہے عدل اور انصاف کا۔ اگر آپ اس کائنات پہ نظر ڈالیں تو سوائے انسان کے اور اس کے اعمال کے، سورج، چاند، ستارے، درخت، پانی، پرندے، جانور، چڑے، پرند، سارے ایک نیچرل جسٹس پہ چلتے ہیں۔ جنگل کا بھی ایک قانون ہوتا ہے، یہ انسان ہے جس نے انسانیت کو جنگل کا بازار بنا دیا۔ دوستو، ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا تعلق اس کمیونٹی سے ہے جس نے یہ ملک بنایا۔ جس وجہ سے میں وکالت میں آیا، میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، انجینئر تھا، سائنس کی تعلیم تھی، وہ ایک وجہ تھی کہ مجھے ایسا لگا 27 سال کی عمر میں کہ جب میں انجینئرنگ کر رہا تھا، فیلڈ میں تھا، مجھے ایسے لگا کہ ملک کے لیے روڈ اور برج بنانا ضروری ہے اور اس سے انجینئر، لیکن جو ظلم ہے، جو کرپشن ہے، جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جاتا یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوستو،
میں اللہ کا احسان مانتا ہوں کہ 27 یا 28 سال کی عمر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور پھر یہ سوچا کہ دو راستے ہیں، یا تو طاقت کے زور سے بطور شمشیر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، یا پھر قدم اٹھا کے قائد اعظم کی طرح حق کی راہ میں نکلنا ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو اس میں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس کام پہ قسم اٹھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس ملک کو بنانے والا اس پیشے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں جو اللہ کی ان کی ایک سنت ہمارے پاس پہنچی، وہ کیا ہے کہ الکا سے بولا محنتی اللہ کا دوست ہے، یہاں لائرز موجود ہیں، اکثریت موجود ہے، وکیل یا کوئی زمیندار، کوئی کسان، اگر آپ نے اللہ پہ توکل دیکھنا ہو تو آپ کسی وکیل یا کسان کو دیکھیں۔ کسان جو رات کو 2 یا 3 بجے اٹھ کے پانی لگاتا ہے کھیت کو، بیج بوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کی توکل چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا۔ اور وکیل جب گھر سے نکلتا ہے کچہری میں، سردار کھوسا صاحب بیٹھے ہیں، اسٹیج تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے، آپ کو کچہری میں وکلاء کے بیچ میں بیٹھ کے اس ایک وکیل کا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کی درخواست لکھ کے ضمانت کی آپ اپنی کیریئر کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو دوستو، محمد علی جناح نے یہ ملک بنایا، قلم کی طاقت سے بنایا، اور دنیا کو یہ میسج دیا کہ ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جس میں انصاف ہوگا، ورنہ نواز ہم متحدہ ہندوستان میں پڑھ رہے تھے، روٹی ہمیں روزی مل رہی تھی، ہم کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمارے بدن سے کوئی کپڑا کھینچ رہا تھا، لیکن ہم اپنی من مرضی کے مطابق اللہ کے حکم سے نظام مملکت، امور سلطنت نہیں چلا سکتے تھے۔ اور یہاں وہ بات آتی ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، خلیفہ غلام نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے انگریز کے غلام یا امریکہ کے غلام نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ میسج ہے جو عمران خان نے دیا کہ ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی ایبسولوٹلی۔ میرے دوستو، اگر ہم مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی ہمارے ہاتھ کا مال ہے وہاں انصاف قائم کرے۔ اور بحیثیت مسلمان، اگر میں پاکستان کا صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، کوئی اور بڑا عہدہ ہو، میرے سے نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام عالم کے مسلمان کا پوچھا جائے گا، کیونکہ صرف ہم نے